سورۃ الکہف کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ کہف پڑھنے والے کے اوپر کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سورہ کہف پڑھنے والے کے متعلق کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک کیا ہے، یہ چند ایک چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور سورہ کہف سے آپ نے اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، جادو کا، جنات کا، سحر کا، عصیب کا، نظر بد کا، کسی معاملات کے اندر اگر آپ مبتلا ہیں تو سورۃ الکہف کو آپ کس طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف کی برکت بھی نصیب ہوگی، رحمتیں بھی نصیب ہوں گی، اور آپ کے ہر قسم کے جو معاملات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الکہف کی برکات سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی برکات سنیے۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حذیر اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کیا کر۔ ان کے گھر میں جس گھر کے اندر سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے، سن کر خوشی سے ان کے گھر کے اندر گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ آپ تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا باندھا ہوا تھا، ایک جانور ہے۔ تلاوت کرتے کرتے گھوڑا جو ہے وہ مستیاں کرنے لگا، یعنی کہ جھومنے لگا۔ سورۃ الکہف کی برکات دیکھیں۔ انہوں نے یہ سارا سسٹم دیکھ کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب تلاوت کر رہا تھا تو اس وقت یہ کیفیات تھی، میری چارپائی کے ساتھ گھوڑا باندھا ہوا تھا، لیکن گھوڑے کی کیفیات یہ تھی کہ وہ مستیاں کرنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا، چھلانگیں لگانے لگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورۃ کہف پڑھا کرو، یہ سکینہ ہے، سکون پیدا کرتی ہے۔ گھر کے اندر ہر قسم کی شیطانیت، ہر قسم کے شر سے یہ سورۃ کہف جس گھر کے اندر پڑھی جائے، ہر قسم کے موذی جانور اور ہر قسم کا شر اس گھر سے نکل جاتا ہے، اس گھر کے اندر سکون طاری ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ اب حدیث نمبر 2 سنیے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر یا جو انسان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پہلی پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر سورہ کہف کی برکت ہے۔ اب حدیث نمبر 3 سنیے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت ابو دردہ، روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیاتوں کو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے اس قدر محفوظ رہے گا، اگر اس وقت اس کے زمانے کے اندر اور اس کے سامنے فتنہ دجال آ بھی جائے، اس کے ہر قسم کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ جو فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا، دنیا بھی اسی کے نام اور آخرت بھی اسی کے نام۔ یہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب حدیث نمبر 4 سنیے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی آخری 10 آیاتیں پڑھیں۔ جو 10 آیاتیں آپ نے یاد کر لیتا ہے، اس کا معمول بنا لیتا ہے، یا اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر اس کو پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر قسم کے شر سے، جادو سے، جنات سے، سحر سے، عصیب سے، نظر بد سے، دشمن کے وار سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے فتنے سے، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث روایت موجود ہے۔ اب حدیث نمبر 5 سنیے۔ جس شخص نے سورۃ کہف کا اول اور آخر حصہ پڑھا
تو اس کا سینہ ظاہری طور پر، اس کا جسم ظاہری طور پر، اس کا جسم باطنی طور پر روشن ہو جاتا ہے۔ کل جب اس کے انتقال کے بعد لحد کے اندر اتارا جائے گا، فرمایا اس سورہ کہف کے آخری اور پہلے اور آخری آیاتوں کو یاد کرنے والا اور اس کو پڑھنے والا، اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، اس کی قبر بھی منور ہو جائے گی، اس کی قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، دنیا میں بھی وہ روشن ہے، ظاہر بھی اس کا روشن اور باطن بھی اس کا روشن ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ حدیث نمبر 6 سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف پڑھے، قیامت کے دن سراپا زمین اور آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ حصہ نمبر 1۔ اب اس کا دوسرا حصہ کیا بنتا ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اور آخری اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اگلے جمعہ تک وہ ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کے مصائب سے، ہر قسم کے الام سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے، وہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اور فرمایا کہ جمعوں کے درمیان گناہ بھی اس کے مکمل طور پر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 7 سنیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے بیت اللہ تک، جہاں وہ تلاوت کر رہا ہے، بیت اللہ تک، خانہ کعبے تک کتنی مسافت بنتی ہے، کتنا سفر بنتا ہے، کتنی لمبائی بنتی ہے، فرمایا اس تک اس کو نور ہی نور عطا کیا جائے گا۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 8 سنیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، وہ پورے ہفتے تک ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور اس طرح محفوظ رہے گا کہ اگر اس کے دوران فتنہ دجال بھی آ جائے، حتیٰ کہ وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اگر سورہ کہف کو آپ پڑھتی ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے، یہ سب سے مجرب ہے۔ سورہ کہف کو پڑھتی ہیں جادو سے بچنے کے لیے، سب سے طاقتور ہے۔ سورہ کہف کو آپ پڑھتی ہیں اور اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ سورہ کہف کو اگر آپ پڑھتی ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لانے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو کم از کم آپ کوشش کریں، جس گھر کے اندر سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے اندر ہر قسم کی شیطانیت سے وہ گھر پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شیطانیت جادو کی صورت میں ہو، وہ شیطانیت سحر کی صورت میں ہو، آسیب کی صورت میں ہو، نظر بد کی صورت میں ہو، قرض کی ادائیگی کی صورت میں ہو، اور پریشانی اور الام اور مصائب کی صورت میں ہو، بیماریوں کا گڑھ بن چکا ہو، تو سورہ کہف پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور گھر کے اندر 4 کونوں کے اندر چند روز تک چھٹے لگا دیں۔ آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کے الام سے، ہر قسم کے مصائب سے، اور ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی شیطانیت سے، ہر قسم کے مسان سے، ہر قسم کے آسیب سے آپ کا گھر اور آپ کا جسم مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔